السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان ہیرا شبیر پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب۔ آپ سب ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، ہم پہلے بھی ان سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج آپ کی پھر ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام دل کی بات میں۔ بندہ نوازی۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے شعبہ طب کے متعلق گفتگو کی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، ان کے زبان و ادب کے حوالے سے بھی بڑی خدمات ہیں، تو آج ہم ان سے اس متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ دیکھیے، آپ اگر میری عمر کے حوالے سے جاننا چاہتی ہیں تو مجھے اس طرح سے یاد پڑتا ہے کہ میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور غالباً وہ میری 13-14 برس کی عمر تھی، ممکن ہے کہ اس سے 6 مہینے 8 مہینے زیادہ کم ہو۔ تب میں مصرع ترتیب دینے لگا تھا، صحیح، اور میری چیزیں چھپنا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ 15 برس کی عمر سے 14 تو یہ برس شوق آپ کا فطری تھا یا اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران یہ شوق آہستہ آہستہ پروان چڑھا؟ دیکھیے، میں جس زمانے کا بچہ ہوں، 60 کی دہائی کا، یہ زمانہ بہت زرخیز تھا ادبی اور زبان کے لحاظ سے۔ درست۔ یہاں لائبریریاں تھیں گلی گلی، کتابوں کا دور دورہ تھا، مشاعرے، نشستیں، بیت بازیاں، تقریری مقابلے، تعلیمی تاش، گھروں کے میں خواتین جو ہیں حور پڑھ رہی ہیں اور اس میں طرح طرح کے جو ہیں وہ زیب النساء پڑھ رہی ہیں، اور رسالے آتے تھے، اور جو ریڈیو سے جو ڈرامے ہم سنتے تھے اس میں زبان اور شاعری اور یہ سب ملتا تھا، تو ایک پوری فضا تھی۔ پھر میرے والد مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ایک بہت ہی سکہ بند شاعر تھے اور گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا، تو یوں مجھ میں شاید قدرت نے اندر ودیعت کر رکھی تھی یہ فنون ہائے لطیفہ سے محبت، تو ایک تعلق، ایک پسندیدگی، یعنی آپ کو بچپن سے ہی ادبی ماحول ملا؟ مجھے بالکل ملا، جی ہاں۔ تو آپ نے اسکول لیول سے ہی مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کر دی تھی؟ جی، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مشاعروں میں جاتا تھا، لیکن میں تب تک پڑھتا نہیں تھا۔ پڑھنا تو میں نے شروع کیا ہے جب میں نے 12ویں جماعت پاس کر لی، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں مشاعروں میں جانے لگا۔ اس سے پہلے میں بہت مشاعروں میں جاتا تھا، لیکن سننے جاتا تھا اپنے والد کے ساتھ۔ صحیح۔ تو سب سے زیادہ آپ کس شاعر سے متاثر ہوئے یا کس کو زیادہ پڑھا ہے آپ نے؟ دیکھیے، بہت آغاز میں تو ہم انہی شعراء کو پڑھتے تھے جو ہمارے نصاب میں ہوتے تھے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ہمیں اقبال سے، میر سے، غالب سے، درد سے، سودا سے، فانی سے، ان سب سے تعارف کراتے تھے۔ پھر جب سے آگے بڑھے تو پھر ترقی پسند تحریک آ گئی، اور اس میں پھر یہ ایک بہت بڑی دنیا، فیض صاحب ہیں، فراق صاحب ہیں، اور صاحب سحر لدھیانوی ہیں، اور قتیل سپاہی ہیں، ندیم قاسمی ہیں، احمد فراز، ایک پوری فضا تھی پھر جنہوں نے آ کے، تو ظاہر ان کے اشعار میں اچھے لگتے تھے، میں نے پڑھتے تھے شوق سے، ان مشاعرے بھی سنتے تھے، ان کے شعروں کو یاد کرتے تھے، دہراتے تھے، بتاتے تھے، تو یہ ہے۔ کوئی ایک پسندیدہ شاعر یا شاعرہ جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہو جن کی شاعری؟ جی، میں بہت دنوں تک احمد فراز کے لب و لہجے سے سرشار رہا ہوں اور بڑا پسند کرتا رہا انہیں، اور شاعرہ میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو تاثر پروین شاکر مرحومہ نے قائم کیا، وہ اب تک حیرت ہوتی ہے کہ اس خاتون نے پہلی دفعہ ایک مڈل کلاس کی اوسط درجے کی خاتون کو زبان دی شاعری کی، اور اس کے مسائل اور اس کی باتیں اور اس کے جذبات اور اس کی کیفیات کو شعر میں ڈھالا۔ صحیح۔ آپ کس صنف میں شاعری کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، غزل، نظم؟ جی، میں غزل کا مقتول ہوں، اور مجھے غزل اچھی لگتی ہے، وہی میرا مزاج ہے، وہی طبیعت ہے۔ نظمیں بھی کہتا ہوں، صحیح، لیکن زیادہ آسانی یا زیادہ مزہ یا زیادہ لطف مجھے غزل کہنے میں آتا ہے۔ تو آپ کے اب تک کتنے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ دیکھیے، میرا ایک پہلا شعری مجموعہ تراشیدہ حرف کے نام سے 2005 میں آیا، جس کا دوسرا ایڈیشن اب آیا ہے، صحیح، اور دوسرا مجموعہ 2021 میں آیا ہے سادہ کاغذ پہ مہوسال کے نام سے۔ وہ ابھی تک پوری طرح تقسیم بھی نہیں ہوا، لیکن بہرحال میرے دوستوں کو تو معلوم ہو گیا، احباب کو معلوم ہو گیا، لیکن وہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، ترسیل نہیں ہوئی۔ اس کے دو مجموعے سمجھ لیجئے، ایک میرا مجھ پہ ایک انتخاب بھی چھاپا ہے رائٹرز گلڈ سندھ نے۔ اچھا،
صحیح. تو آج کل مزید کسی نئی کتاب کے اوپر کام جاری ہے؟ نہیں، ان دنوں تو اس جو نئی کتاب ہے اس کی ترسیل کا کام جاری ہے، اس کو تقسیم، ترسیل اور پہنچے، پڑھنے لکھنے والے تک پہنچے، تو یہ بھی بجائے خود ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو کوئی نئی کتاب، شعر تو میں کہتا رہتا ہوں، اب وہ جب بہت سارے شعر ہو جائیں گے تو اگلی کتاب کی تیاری. تو ڈاکٹر صاحب اپنا کوئی کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی، میں آپ کو سناتا ہوں، ایک غزل سناتا ہوں پہلے مجموعے سے کہ تمہیں اچھا لگا ہے غم ہمارا، تمہیں اچھا لگا ہے غم ہمارا، چلو کام آ گیا ماتم ہمارا. کیا بات ہے، بہت خوب. چلو کام آ گیا ماتم ہمارا، پکارو مت مگر مڑ کر تو دیکھو. واہ. پکارو مت مگر مڑ کر تو دیکھو، خیال اتنا تو کم سے کم ہمارا. کیا بات ہے، بہت خوب. خیال اتنا تو کم سے کم ہمارا، خیال اتنا تو کم سے کم ہمارا. جیو اقبال اوروں کے لیے بھی، جیو اقبال اوروں کے لیے بھی، کہ اب تو چھوڑ دو یہ ہم ہمارا. واہ. کہ اب تو چھوڑ دو یہ ہم ہمارا. کہی ہر بات جو اس دل میں آئی، کہی ہر بات جو اس دل میں آئی، کیا بات ہے. مگر لہجہ رہا مدھم ہمارا. واہ، بہت خوب. مگر لہجہ رہا، میں نے آپ کو مقطع پہلے سنا دیا. اصل میں اشعار کی بہت کم موقع ملتا ہے تو یاد جس طرح سے آتے جاتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. تو یہ بھی ایک غزل ہے اور آپ کی ایک غزل ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے گفتگو جوڑتے ہیں. جی تو ناظرین، اب وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی. ویلکم بیک ناظرین. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، زبان و ادب کے حوالے سے آپ سے گفتگو جاری ہے. یہ بتائیے کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کی طاقت سے اس کے ترسیل کی یا اس کی اظہار کی یا ابلاغ کی طاقت سے تو انکار ممکن ہے ہی نہیں، لیکن یہ زیادہ تر اردو بولنے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. درست. نتیجہ یہ ہے کہ خاص طور پر وہاں اردو زبان کے فروغ کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے کوئی بالخصوص کچھ ادارے ہیں، کرتے ہیں، شاعری بھی آتی ہے، لیکن اس میں لطف کا پہلو، جسے انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، وہ پہلو زیادہ ہے، بہت سنجیدہ پہلو نہیں ہے. اور کبھی کبھی مجھے اس میں خرابی دکھائی دیتی. مثال کے طور پر مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہم جو رومن جو ہے طرز تحریر اختیار کر لیا، اس سے کہیں ہم اپنی زبان کے ہجے نہ بھول جائیں، بالکل ہم اپنی زبان کے لفظ و معانی نہ بھول جائیں. تو مجھے یہ خیال میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا ہے. تو یوں میں یکسر تو اسے نظر انداز نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں، یہ خواہش رکھتا ہوں کہ سنجیدگی سے ایسے پروگرام کیے جائیں، ایسے پروگرام بنائے جائیں جو زبان کا تحفظ کریں. کام تو ہے، ایک دنیا ہے اپنی اپنی بولی بول رہی ہے. وہ تو املا کی اغلاط بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہیں، تلفظ کی ہمارے طلباء غلطی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نصاب میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے ہم ایسا کیا اقدام اٹھائیں جو طلباء کے لیے فائدہ مند ہو؟ دیکھیے، جہاں تک بنیادی بات ہے تو ہمیں تو یہی یاد ہے کہ پہلا تلفظ جو درست کراتے ہیں وہ ماں باپ اور آپ کے بنیادی تعلیم کے اساتذہ کراتے ہیں. صحیح. تو اگر ہمیں زبان، کوئی بھی زبان ہو، ساری ہماری قومی زبان ہے، سندھی ہماری قومی زبان ہے، پنجابی ہماری قومی زبان ہے، بلوچی ہماری قومی زبان ہے، سب پشتو سب ہماری قومی زبان ہے. میری زبان ہے، میرے ملک کی زبان ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اسکولوں میں تمام زبانوں کی بالکل بنیادی تلفظات کی، املا کے، زبان کی صحت کی تربیت جو پہلے دی جاتی تھی وہ اساتذہ کی اور نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے.
شوق وہیں سے بیدار کیا جاتا ہے, عادت وہیں سے ڈالی جاتی ہے. پھر ہم جب شوق ہوتا تو پھر ہم ڈکشنریاں بھی دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو درست بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ یہ جو ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں, مجھے یاد ہے کہ لوگ اپنے تلفظات درست کرنے کے لیے ریڈیو کی طرف دیکھا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. وہاں کیا تھا کہ بہت پڑھے لکھے پروڈیوسر موجود تھے, وہ خیال رکھتے تھے ٹیلی ویژن پہ اس پہ. اب خیال یہ ہے کہ جو اب یہ بہت زیادہ منی اورینٹڈ ہو گیا ہے, کماؤ, یعنی اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بس جتنا, تو اس کی جو معیار ہے اب اس پہ کہیں سمجھوتا ہو گیا ہے. اب اس بات کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے کہ کسی ڈرامے میں کیا محاورہ غلط بول دیا گیا, یعنی یہ درست ہے. پہلے بہت سختی سے کسا جاتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب, انگریزی زبان کا استعمال ہمارے معاشرے میں دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے اور اردو کی طرف طلباء کو راغب کرنے کے لیے ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ مطلب گھر سے شروعات کرنی چاہیے یا اداروں کو اس بات کا پابند کیا جائے؟ کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اسکول میں کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان بولو ورنہ بچہ پیچھے رہ جائے گا. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات وہی ہے, آپ نے بہت اچھی بات, ہم بدقسمتی سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا معاشرہ اب ہم تعلیم برائے ملازمت یا برائے آمدنی کرتے ہیں, برائے زندگی اب ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے. ہمارا مقصد یہ نہیں رہا. جب ہماری ترجیحات بدل جائیں گی تو پھر یہی ہوگا کہ مجھے اس میڈیم میں یا اس ذریعے سے مجھے حاصل کرنا جس سے مجھے جلدی سے اچھی نوکری مل جائے, بہتر ملازمت مل جائے, کوئی موقع مل جائے. تو اس میں معاشیات کا بڑا دخل ہے. جب تک سرکار, سیاسی خواہش, اساتذہ, ادارے سب مل کے یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی قوموں کی بقا اپنی زبانوں سے ہوتی ہے, ان کا ایک جسد خاکی ہوتا ہے اور ایک جسد قومی ہوتا ہے جس کی سارا انحصار زبان پہ ہے. ہم سوچتے اپنی زبان میں ہیں, ہم اپنا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تحقیق اگر ہم کرنا چاہیں, یہی وجہ کہ ہمارے ہاں جو جدید سائنسی علوم پہ بہت اچھے محققین نہیں آ رہے ہیں, ہمارے ہاں بہت بڑا وہی کر رہے ہیں. زبان آئے گی تو پھر ہم اس پہ بہت کام کریں گے. تو اس کو یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں ہم سب کو سارے پہلوؤں سے اور سارے اداروں کو, شعبوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اپنی بقا کے لیے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب, بحیثیت ادیب اردو زبان کے فروغ اور صحیح اردو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انفرادی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ ایسا ادب تخلیق کیجیے جو بہت پیچیدہ مشکل ادق نہ ہو, بلکہ بہت آسانی سے سہل دلوں میں جگہ بنانے والا. ایسے موضوعات کو اپنائیے جس کو میں پڑھنا چاہوں, دیکھنا چاہوں. اجنبی موضوعات کو آپ اس میں جگہ نہ دیں, یہ ذہانت چاہیے, طلباء کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھیں. دوسری بات یہی کہ وہ جو نصاب ہے اس میں ایسے اساتذہ کو ملازمت دی جائے کہ جو واقعتاً ادب پڑھائیں, زبان پڑھائیں. وہ صرف اب تو آپ جانتی ہیں کہ وہ سنا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں خیر نہیں تھا, سنا کہ اب وہ آ گئی ہیں, وہ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی ہیں جس سے نقل کر لیتے ہیں اور امتحانی وہ آتی نہیں, کیا تھا وہ, اب اس میں کہاں سے علم ہوگا. بحیثیت ادیب کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو دلوں میں جگہ بنائے, ایسی زبان جو آسانی سے, جس کو خوشی سے قبول کر لیں, اسے بہت پیچیدہ نہ بنایا جائے. اور اس کے لیے ادارے جو اظہار کے ذریعے ہیں, رسائل اور اخبارات اور پمفلیٹس اور جتنے بھی ہیں وہ سب شریک ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکل ماحول میں بھی جہاں ہر طرف انگریزی زبان کا دور دورہ ہے, بہت سے نئے لکھنے والے اردو زبان و ادب کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, جو بہت قدرت کے بھی تو کچھ ہے نا, وہ پتھروں میں سے بھی تو خوبصورت پھول اور پتے باہر نکل آتے ہیں, تو روک تو نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. نہ رونے کو روک سکتے ہیں, نہ گانے کو روک سکتے ہیں. تو نہ ماں کی لوری کو بھی کوئی نہیں روک سکتا, محبوب کے فراق اور ہجر کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ جذبے سب تک سلامت ہیں. بالکل. تو لوگ کہتے رہیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تعداد اور جو معیار ہے وہ پہلے زمانوں کی نسبتاً کمزور پڑ رہا ہے. لیکن اسے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ تو ایک طاقت ہے, ایک اندر سے ہمارے فطرت کا حصہ ہے. ہم ادب ہے اور فنون ہائے لطیفہ جو ہیں
ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت اچھی مفید گفتگو جاری ہے، لیکن پروگرام کا ایک مخصوص وقت ہے، تو اب ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کوئی اور کلام بھی ہمارے سامعین کی نظر کریں۔ جی میں بہت شکریہ، آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ایک تازہ غزل سناتا ہوں آپ کو کہ مجھے دل میں بسا سر پر سجا نہیں، واہ، مجھے دل میں بسا سر پر سجا نہیں، محبت کر میری قیمت لگا نہیں، واہ واہ، بہت خوب، محبت کر میری قیمت لگا نہیں، گلے سے لگ پر اپنا سر جھکا نہیں، کیا بات ہے، گلے سے لگ پر اپنا سر جھکا نہیں، میں تیرا ہم سفر ہوں دیوتا نہیں، کیا بات ہے، بہت خوب، میں تیرا ہم سفر ہوں دیوتا نہیں، سفر درپیش ہو گر زندگی کا، سفر درپیش ہو گر زندگی کا، سوائے صبر کوئی راستہ نہیں، کیا بات ہے، سوائے صبر کوئی راستہ نہیں، عجب ہے خود پسندی کا مرض بھی، عجب ہے خود پسندی کا مرض بھی، کوئی ہے جو کہے میں مبتلا نہیں، بہت خوب، کوئی ہے جو کہے میں مبتلا نہیں، بڑی اجلت میں اس نے ہاتھ چھوڑا، اسے مجھ سے محبت تھی بھی یا نہیں، کیا بات ہے، بہت خوب، بڑی اجلت میں اس نے ہاتھ چھوڑا، اسے مجھ سے محبت تھی بھی یا نہیں، محبت کر میری قیمت لگا نہیں، بہت خوب، بہت مجھے دل میں بسا سر پر سجا نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار ہیں ہوم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے نہیں، لیے میں وقت خاص طور نکالا۔ پہ اپنے بہت معزز دوست جناب اقبال سامانی صاحب کا ابو اور آپ کا بھی، کہ وہ اس ایسے دور میں گھر پھونک تماشا دیکھ جس میں کوئی منافع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں جس کی واقعتاً مادی اور دین، لیکن ایماندارانہ بات ہے کہ وہ اپنی شمع لے کے معاشرے میں ایک روشنی کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج پروگرام دل کی بات میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب، بہت اچھی اور مفید گفتگو ان کے ساتھ رہی۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔ ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔